ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص چل رہا ہے، اپنے اپنے راستے کو صحیح سمجھ رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ غلطیاں مجھ سے ہو گئی، کچھ خطائیں مجھ سے ہو گئی، کچھ قدم میرے غلط راستے پر چل پڑے، کبھی میں گمراہی کی طرف چلا گیا، غلط راستے پہ چلا گیا، پھر کسی اللہ والے نے مجھے صحیح راستہ دکھا دیا۔ ہم اللہ والوں کے پاس آتے ہی اس مقصد سے کہ ہمیں صحیح راستہ مل جائے، ہم اللہ کے راستے پہ چلنے والے بن جائے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں گارنٹی دے رہے ہیں۔ یہ گارنٹی سرور کائنات کی گارنٹی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ حضور پاک فرماتے ہیں تمہارے درمیان میں تو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی تمہارے قدم غلط راستے پہ نہیں جائیں گے۔ جب تک تمہارے ہاتھوں میں یہ ہے، جب تک تمہاری نسبت ان سے قائم ہے، جب تک تم ان دو چیزوں سے جڑے ہوئے ہو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے، اس سے بہتر کیا خوشخبری ہو سکتی ہے کہ حضور پاک فرماتے ہیں لن تضلوا ابدا، کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں جو ہماری کامیابی کی ضامن ہے؟ وہ دو چیزیں کیا ہیں جو ہمیں اللہ کے راستے پہ چلانے والی ہے؟ وہ دو چیزیں کیا ہیں کہ جسے تھام لیں تو پھر ہم کبھی غلط راستے پہ جائیں گے ہی نہیں، ہماری کامیابی کا یہ ذریعہ بن جائے گا۔ کیا ہے وہ دو چیزیں؟ تو حضور پاک فرماتے ہیں پہلی چیز جو تمہارے درمیان میں دے رہا ہوں جسے تم تھام لو کبھی گمراہ نہ ہو کہ کیا ہے؟ حضور پاک فرماتے ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، قرآن مجید، قرآن حمید، یہ اللہ کی کتاب ہے تو تمہارے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے پکڑے رکھو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دوسری چیز فرمایا اہل بیتی عترتی، میری اہل بیت میری عترت، میں میری اہل بیت میری عترت چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب، ایک حضور پاک کے اہل بیت اطہار۔ حضور پاک فرماتے ہیں ان دو چیزوں کو پکڑ لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی تم راستے سے نہیں بھٹکو گے، کبھی تمہارے اوپر شیطان حاوی نہیں ہوگا، کبھی گناہ تم پر حاوی نہیں ہوگا، کبھی غلطی تم پر حاوی نہیں ہوگی۔ اللہ کی کتاب تمہارے سامنے ہو، اہل بیت اطہار کی محبت تمہارے دل میں ہو تو تمہارا دل بھٹک نہیں سکتا، تم کبھی غلط راستے پہ چل نہیں سکتے جب تک اللہ کی کتاب اور اہل بیت اطہار یہ دو چیزیں ہمارے پاس مضبوط ہو۔ آگے حدیث پاک میں ایک اور حضور پاک نے خوشخبری دی کہ ہو سکتا ہے کسی کو یہ خیال ہو کہ یہ کامیابی کب تک، یہ کامرانی کب تک، یہ حق پرستی کب تک، یہ صحیح راستے پہ چلنا کب تک حاصل ہوگا؟ حضور پاک فرماتے ہیں لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، کہ میری اہل بیت اور قرآن مجید یہ کبھی ٹوٹا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائے۔ برادران عزیز، سوچنے کی بات ہے کہ اب یہاں بات ہو رہی ہے دنیا اور آخرت دونوں کی۔ حضور پاک سمجھا رہے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، جس کے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو تو پھر وہ شخص نہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ آخرت میں گمراہ ہوگا، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ پہنچ جائے گا، کیونکہ قرآن اور اہل بیت یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں قرآن اور اہل بیت حضور پاک کے پاس حوض کوثر پہ پہنچیں گے، اور جو ان کو تھامے رکھے گا ان کے پیچھے پیچھے حوض کوثر پہ پہنچ جائے گا۔ برادران عزیز، تو یہ ضمانت ہے کامیابی کی، یہ ضمانت ہے حق پرستی کی، یہ ضمانت ہے صحیح راستے کی کہ جس کے دل میں قرآن ہو، جس کے دل میں اہل بیت اطہار ہو، جس کی صبح شام قرآن اور اہل بیت اطہار کی محبت سے ہو تو پھر وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اسی کے تشریح میں
حدیث پاک ہمیں ملتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال۔ کیا فرمایا؟ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ تم اپنی اولاد کی تربیت 3 چیزوں پر کرو۔ اگر اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہو، اگر اپنے بچوں کو اچھا بنانا چاہتے ہو، اگر اپنے بچوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، حضور پاک حدیث پاک میں فرما رہے ہیں اگر تمہارے بچوں کی تربیت ان 3 چیزوں پر ہوگی، تمہارے بچے کبھی غلط راستے پہ چلنے والے نہیں ہوں گے، کبھی گناہ کے راستے پہ نہیں جائیں گے، کبھی نافرمانی نہیں کریں گے، ہمیشہ صحیح رہیں گے، اچھے رہیں گے، اللہ کے بہترین بندے بنیں گے، ان کی عبادت بھی اچھی ہوگی، ان کا تقویٰ بھی اچھا ہوگا، ان کا ہر ایک کام اچھا ہوگا۔ کب؟ جب بچوں کی تربیت ان 3 چیزوں پر ہو۔ حضور پاک فرماتے ہیں پہلی چیز ہے حب نبی کو، کہ اپنے بچوں کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھاؤ۔ سب سے پہلی چیز حضور پاک کی محبت سکھائے۔ آگے فرمایا وحب اہل بیتہ، حضور پاک کی اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ۔ اس کے بعد فرمایا وتعلیم القرآن، ایک اور روایت میں وقراءۃ القرآن، پھر قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ برادران عزیز، یہ 3 ایسی خصلتیں ہیں، حضور پاک فرماتے ہیں بچوں کی تربیت ان 3 چیزوں پر کرنی چاہیے۔ آج ہم بچوں کی تربیت کس بات پر کر رہے ہیں؟ آج والدین کو بچوں کی تربیت کرنے کا نہ طریقہ آتا ہے، نہ سلیقہ آتا ہے، نہ وہ سمجھ پا رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو تربیت کیسے کریں۔ حضور پاک ہمیں سمجھا رہے ہیں اگر تمہیں سمجھ نہیں آتا بچے کو کیا سکھائے، بچے کو صحیح راستے پر کیسے لائے، سب سے پہلے اسے حضور پاک کی محبت سکھاؤ، حضور پاک کی عظمت سکھاؤ۔ جیسے ہی حضور پاک کا چاہنے والا بن جائے گا تو پھر حضور پاک کے پیغام کو بھی قبول کرنے والا بن جائے گا، حضور پاک کے فرمان کو بھی قبول کرنے والا بن جائے گا، حضور پاک کی حدیث کو بھی سننے والا بن جائے گا، حضور پاک نے جو حکم دیا اس حکم پہ چلنے والا بن جائے گا۔ برادران عزیز، سنتوں کا پابند ہو جائے گا بندہ جب وہ حضور پاک سے محبت کرنے لگے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ حضور پاک کی محبت کے ساتھ اہل بیت اطہار کی محبت سے، کیوں؟ کیونکہ اہل بیت اطہار کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، جس کا تعلق ایمان سے ہے۔ حضور پاک کی محبت جن میں ہوگی ایمان مضبوط ہوگا، اہل بیت اطہار کی محبت جن میں ہوگی ایمان مضبوط ہوگا، اور جس کا ایمان مضبوط ہے اس کا عمل بھی مضبوط ہوگا، اس کا کردار بھی مضبوط ہوگا، اس کا اخلاق بھی مضبوط ہوں گے، کیونکہ ہمارے ہر عمل کی بنیاد ایمان ہے، اور ایمان کی مضبوطی یہ حضور پاک کی محبت سے ہے، اہل بیت اطہار کی محبت سے۔ اسی لیے حدیث پاک میں حضور پاک فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو رسول پاک کی محبت سکھاؤ، اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ، تیسری چیز سکھاؤ قرآن کی تعلیم، قرآن پڑھاؤ۔ آج ہمارے بچے دنیا بھر کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، ہر الگ الگ سبجیکٹ کے لیے الگ الگ کتابیں، اتنے بڑے بڑے بستے کے بچوں کو اٹھانا ممکن نہیں ہو رہا ہے، لیکن کوئی کتاب پڑھنے کا وقت ہمارے بچوں کے پاس نہیں تو کتاب اللہ پڑھنے کا وقت نہیں، اللہ کا کلام پڑھنے کا وقت نہیں، دنیا بھر کے لوگوں کے کلام پڑھنے کا وقت ہے، ان کی تحقیق پڑھنے کا وقت ہے، ان کی باتیں پڑھنے کا وقت ہے، ان کے واقعات پڑھنے کا وقت ہے۔ لیکن ہماری یہ یقیناً کمزوری ہے، ہماری یہ نادانی ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ دنیاوی کلام پڑھیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ حضور پاک نے ہمیں بتا دیا کہ کامیابی ہے تو قرآن پڑھنے میں کامیابی ہے، کامیابی ہے تو قرآن کو تھامنے میں کامیابی ہے۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہے، جس کے ہاتھ میں اہل بیت اطہار ہے تو یقیناً وہ کامیاب ہے۔ لیکن ہم نے دونوں کو چھوڑ دیا، نہ ہماری صبح شام میں قرآن ہے، نہ قرآن کی تعلیم ہے، نہ قرآن کی قرات ہے، نہ قرآن کی تفسیر ہے، نہ قرآن کے احکام ہے۔ ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ دوسری طرف
اہل بیت اطہار سے دور ہو گئے. اب ہمارا کردار دیکھیے, اہل بیت اطہار کے کردار کی عکاسی نہیں کر رہا ہے. انہوں نے جو کردار, انہوں نے جو اخلاق ہمیں بتائے ہیں, انہوں نے جو سچائی اور اچھائی ہمیں بتائی ہے, انہوں نے جو حق پرستی اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا سمجھایا ہے, آج ہمارے اندر حق پرستی دور ہو گئی ہے, سچائی دور ہو گئی ہے, اچھائی دور ہو گئی ہے, ہمدردی دور ہو گئی ہے, ایک دوسرے کا خیال ہم سے دور ہو گیا. آج ہم نفسہ رسی کے معاملے میں آ گئے ہیں, آج ہم خود پسندی کے معاملے میں آ گئے ہیں, آج ہمارے اندر تکبر آ گیا ہے, آج ہمارے اندر ریاکاری آ گئی ہے, آج ہمارے اندر اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنا آ گیا. یہ تربیت, یہ تعلیم حضور پاک کی تربیت نہیں ہے, یہ اخلاق و کردار اہل بیت اطہار کے نہیں ہے, یہ احکام قرآن کے نہیں ہے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں چیزیں ہم سے چھوٹ رہی ہے. تعلیم قرآن بھی چھوٹ رہا ہے اور اہل بیت اطہار کا کردار اور اخلاق ہے, ان کی محبت ہے, وہ بھی ہم سے چھوٹ رہی ہے. اسی لیے آج دیکھتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں, آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آج حیران ہیں, آج ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ گناہوں کے اندر پڑا ہوا, آج ہم دیکھتے ہیں پریشانیوں میں پڑا ہوا, آج ہم دیکھتے ہیں, غور کرتے ہیں کہ اللہ کا راستہ ہم اس سے دور نظر آتے ہیں. نمازوں میں حلاوت نظر نہیں آتی, عبادت کے اندر مزہ نظر نہیں آتا, پیسوں میں برکت نظر نہیں آتی, وقت سے برکت چلی گئی ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے کامیابی کے راستے کو چھوڑ دیا, جہاں پر حضور پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم قرآن کو پکڑ لو, اہل بیت اطہار کو پکڑ لو, تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے, کبھی غلط راستے پہ نہیں جائیں گے, ہمیشہ تم صحیح راستے پر ہوں گے. ہم نے اپنی بنیادوں کو چھوڑ دیا ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ جو درخت اپنی جڑ کو چھوڑ دیتا ہے اس کی زندگی بہت بڑی نہیں ہوتی. چاہے تنا کتنا ہی بڑا ہو, چاہے اس کا جسم جتنا ہی بڑا ہو, کتنے ہی زیادہ ٹہنیاں, کتنے ہی زیادہ پتے ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا. اس کی جڑ کمزور ہو جائے وہ درخت ہوا کے جھونکوں میں گر جاتا ہے. آج ہمارا معاملہ یہی ہو گیا کہ ہوا کا جھونکا آتا ہے تو ادھر کو جا رہے ہیں, پھر ادھر کو جا رہے ہیں, کوئی تھامنے والا نہیں, کوئی مضبوطی نہیں, کیونکہ ہم نے اپنی بنیاد کو چھوڑ دیا, اپنی جڑ کو چھوڑ دیا. ہماری بنیاد قرآن ہے, ہماری بنیاد حضور پاک کی محبت ہے, ہماری بنیاد اہل بیت اطہار کی محبت ہے, جس کو ہم چھوڑ دیے. اس لیے آج ہم چھوڑ دیں. دنیا طلبی, دنیا پرستی یہ ہماری بنیاد نہیں, یہ ہمارا مقصد حیات نہیں. حضرت عزیز, جب ہم امام حمام امام حسین علیہ السلام کی حیات بابرکت کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کیسے ہم دین اسلام کی خاطر, قرآن کی خاطر, حضور پاک کے پیغام کی خاطر آپ نے خود بھی شہید ہوئے, اپنا خرچہ کر لوٹا دیا. کیا وجہ تھی؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ یزید کی بیعت کیوں نہیں کی, کیوں نہیں کی, کر لیتے بچ جاتے. ارے تم ہمیشہ سے یہی فکر میں پڑے ہو کہ میں کیسے بچوں. امام حمام نے سمجھایا کہ تمہارا بچنا ضروری نہیں, آج نہیں کل تمہیں جانا ہے. باقی رہنا ہے تو اللہ کے کلام کو باقی رہنا ہے, باقی رہنا ہے تو حضور پاک کے پیغام کو باقی رہنا ہے, سلامت رکھنا ہے. تو حضور پاک نے جو پیغام ہمیں دیا, جو نظام اسلام ہمیں دیا, اس نظام کو باقی رکھنا ہے. اس لیے امام حمام نے بتا دیا کہ وقت آئے گا, اپنے آپ کو پیش کر دو, اپنی اولاد کو پیش کر دو, اپنے مال و متا کو پیش کر دو, اپنے کردار کو چھوڑنا پڑا چھوڑ دو, لیکن باقی رکھنا ہے تو اللہ کے کلام کو باقی رکھو, حضور پاک کے اخلاق کو باقی رکھو, حضور پاک کے پیغام کو باقی رکھو, حضور پاک کے احکام کو باقی رکھو. وہ نظام جو حضور پاک نے ہمیں دیا, اس نظام میں کوئی تبدیلی آنی نہیں چاہیے, اس کے اندر کوئی فرق آنا نہیں چاہیے. حضرت عزیز, آج اسی کا صدقہ ہے, وہی کربلا کا صدقہ ہے کہ آج قرآن کی سلامت ہے, نظام اسلام بھی سلامت ہے. ورنہ یزید چاہتا کیا تھا, تخت پر تو بیٹھ گیا تھا نا, بادشاہت, طاقت, قوت, ساری فوج, ہتھیار سب اس کے پاس تھے. کربلا میں 24,000 کا لشکر بھیج دیا تھا. کیا مقصد ہے 72 نفوس کے سامنے 24,000 کا لشکر؟ کوئی کمپیریزن ہے؟ ریشیو کا کوئی حساب ہے؟
1000 آ رہے ہیں، 4000 آ رہے ہیں، 20,000 آ رہے ہیں، بس جاؤ انہیں روکو، ان کی بیعت چاہیے۔ ارے سارا بصرہ مل گیا، سارا کوفہ مل گیا، تم نے حجاز کو ڈرا دیا، تم نے مکہ مکرمہ کو ڈرا دیا، سارے عرب پر قبضہ تمہارا، لیکن اس کے بعد بھی کیا چاہتے ہو؟ نہیں، مجھے امام حسین کی بیعت چاہیے۔ ساری کائنات کی بیعت کافی نہیں، بیعت تو امام حسین کی چاہیے۔ آخر ایک فرد واحد میں ایسی کیا طاقت ہے، ایسا کیا معاملہ ہے کہ بس ان کی بیعت ہونا، سب مل گیا؟ نہیں، ان کی بیعت ہونا۔ اس بیعت میں راز کیا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا جو مقصد ہے کہ وہ خلیفۃ المسلمین بننا چاہتا ہے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولانا علی، حضرت امام حسن جیسے خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المؤمنین بنے، خلیفہ رسول اللہ کہلائے، خلیفہ خلفائے راشدین کہلائے، ویسے یہ بھی اپنے آپ کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا۔ صرف بادشاہ نہیں، یہ چاہتا تھا کہ جیسے ان کا مقام، ان کا مرتبہ ہو، اس کا بھی ہو۔ برادران عزیز، اسی لیے اس نے ساری کوششیں کر دی۔ اور ادھر امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ نمازوں کو چھوڑنے والا، یہ شراب کو پینے والا، یہ جوئے میں کھیلنے والا، یہ اپنے ماں بہنوں کے ساتھ غلط سلوک کرنے والا، ایسے شخص خلافت پر اگر فائز ہو جائے اور امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لے، تو اب کوئی مظہر رسول تھے تو امام حسین تھے، نائب رسول تھے امام حسین تھے، خانواد رسول کی کوئی شخصیت باقی تھی امام حسین تھے، سارے لوگ، سارے مسلمان کسی کی طرف دیکھ رہے تھے تو امام حسین کی طرف دیکھ رہے تھے، اور امام حسین جانتے تھے کہ اگر اس فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر لی جاتی تو پھر کائنات کے لیے راستہ کھول دیا جاتا، سارے اسلام کے لیے، آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ بات کھل جاتی کہ اگر یزید جو فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، زانی ہے، جواری ہے، نمازوں کو چھوڑنے والا ہے، اگر امام حسین نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر دی جسے امام حسین کی تائید حاصل ہو گئی، اگر وہ گناہ کر سکتا ہے تو کیا ہم گناہ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم غلطی کریں تو کیا ہوگا؟ وہ تو جسے امام حسین کی تائید حاصل ہو وہ گناہ کر رہا ہے، وہ نماز چھوڑ رہا ہے، وہ شراب پی رہا ہے، ہم بھی پی سکتے ہیں۔ امام حسین دیکھ رہے تھے کہ کتنا خراب معاملہ ہونے والا ہے، سارے گناہ، سارا فسق و فجور امام حسین کی تائید سے لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائے گا۔ اور امام حسین نے کہا کہ نہیں، جان جاتی ہے چلی جائے لیکن اسلام پر کوئی آنچ نہ ہے۔ اسی لیے حضرت خواجہ خواجہ فرماتے ہیں کہ اس دور کا معاملہ یہ تھا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ تو اس وقت شاہ بھی حسین تھے، بادشاہ بھی حسین تھے، دین بھی حسین تھے، دین پناہ بھی حسین۔ جس طرف امام حمام جاتے دین بھی ادھر چلا جاتا، جس طرف آپ کی تائید ہوتی وہی لوگوں کے لیے دین بڑھ کر سامنے آتا تھا۔ آج تاریخ ہمارے سامنے ہے، آج ہمارے سامنے ہمارا حال بھی ہے، ہمارا ماضی بھی ہے کہ جب یاد ہوگی یزید کی تو معلوم ہوگا کہ یہ باطل ہے، اور جب یاد ہوگی امام حسین کی یہ اعلان ہوگا کہ یہ حق ہے، یہ حق پرستی ہے، کردار حسین حق ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ فرق باطل کا اور حق کا کیسے ہوا؟ امام حسین نے کر کر بتایا، ہمیں سمجھایا ہے کہ حضور پاک نے بتا دیا کہ ہم اہل بیت حق کی شناخت ہے، حق کی پہچان ہے، ہمیں تھامنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، تو پھر ہم کیسے گمراہی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے؟ اسی لیے خواجہ خواجہ فرماتے سرداد نداد دست در دست یزید، خاکہ کے بنا الہ الہ است حسین کہ سر دے دیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، حق
حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد امام حسین ہے۔ برادران عزیز، آج جو لا الہ پڑھا جا رہا ہے، آج جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، آج جو سنتوں پر عمل ہو رہا ہے، آج جو اسلام سلامتی کے ساتھ چل رہا ہے، کیوں؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ جس کی جڑیں مضبوط ہے وہ درخت مضبوط ہے، تو اسلام کی جڑوں میں خون امام حسین کا ہے، آپ کے خانوادے کا ہے، کہ آپ نے اسلام کے درخت کو اپنے خون سے سینچا ہے تاکہ لوگوں تک اسلام پہنچا ہے، صحیح اسلام پہنچے، اس میں کوئی بگاڑ نہ ہو۔ برادران عزیز، تو ہمیں یہ بات کو جاننا ہوگا کہ آج بھی حق اور باطل کا فرق امام حسین ہے، اور یہ بات جانتا تھا یزید بھی کہ حضور پاک نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ امام حسین کا ہاتھ میں ہاتھ دے دینا گویا کہ رسول پاک کا ہاتھ اسے حاصل ہو جانا، کیونکہ حضور پاک نے فرما دیا تھا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین میرا مظہر ہے، میرے بیٹے ہیں، میرے شہزادے ہیں۔ برادران نے اس لیے امام حمام نے ہاتھ نہ دیا، سر دے دیا، ظلم کے سامنے جھکے نہیں، حق کا پرچم بلند کیا۔ اور ہمارے لیے یہ بات بڑی بڑی خوش نصیبی کی ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کے سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے۔ کس کی مثال؟ اہل بیت اطہار کی مثال کیسی ہے؟ تو حضور پاک فرماتے ہیں کشتی نوح کی مانند ہے، من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غریقا۔ حضور فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے جڑ گیا کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ حضور پاک فرماتے ہیں ایک طرف ہم نے کامیابی کی ایک حدیث سنی، اور دوسری حدیث میں حضور پاک فرما رہے ہیں جو اہل بیت سے جڑ گیا کامیاب ہو گیا، اور جو اہل بیت سے کٹ گیا دور ہو گیا ٹوٹ گیا۔ برادران عزیز، اس سے بڑی نجات کی کیا دلیل ہو؟ حضور پاک فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں سچی اہل بیت کی محبت ہو تو وہ کامیاب ہے، اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، اس کا عمل بھی کامیاب ہو جائے گا، اس کا کردار بھی کامیاب ہو جائے گا۔ بس سچی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس سے سچی محبت ہوتی ہے کوئی شخص اس کے کردار کو نہیں چھوڑتا، جن کو چاہتا ہے ان کے اخلاق کو بھی اپنا لیتا ہے، جن کو چاہتا ہے ان کے کردار کو بھی اپنا لیتا ہے، جن کو چاہتا ہے ان کے ایک ایک قدم کو اپنا لیتا ہے، اپنی زندگی کو ان کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک فرماتے ہیں اہل بیت سے جڑ گئے تمہاری زندگی سنور جائے گی، اور اگر اہل بیت سے کٹ گئے تو پھر سوائے ہلاکت سے کچھ نہ ملے گا۔ آج لوگ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اہل بیت سے دور کریں۔ برادران عزیز، یاد رکھیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت یہ ایمان ہے، یہ نجات ہے، یہ کامیابی ہے، یہ دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے، آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو اپنے بچوں کی تربیت حضور پاک کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت اور قرآن کی تعلیم پر کی جائے، ان کے دلوں میں یہ محبتوں کو ڈال دیا جائے، کیونکہ یہ وہ جڑ ہے کہ پھر ان کو گمراہی کی طرف جانے نہیں دے گی، ان کا ایمان مضبوط سے مضبوط ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بے ایمان کیوں ہو رہے ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اسلام چھوڑ کر جا رہے ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہمارے سامنے ایکس مسلم کے طور پر آ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کے دلوں سے ایمان جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ عظمت رسول، محبت رسول، عظمت اہل بیت، محبت اہل بیت، صحابہ کرام کا ایک تعریف ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ جو محنت اسلام کے پیچھے ہوئی وہ نہیں جانتے، جو اہمیت اسلام کی دلوں میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو آسان سمجھ رہے ہیں، چھوٹی چیز سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں۔ اسلام کی دولت کوئی چھوٹی چیز نہیں، سب سے بڑی چیز ہے۔ دولت اسلام، ایمان کی وہ حرارت دل میں محسوس کرنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے، اور اس کی حفاظت ہوتی ہے حب رسول سے۔ حضور پاک کی محبت اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت دل میں ہونا یہ ہمارے
ایمان کی حفاظت ہے۔ برادران عزیز، تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اہل بیت اطہار کا ان دنوں میں ذکر کریں، بچوں کو واقعات سنائیں، بچوں کو ان سے جوڑیں، بتائیں کہ تمہارے آئیڈل تمہارے ہیرو ہے تو اہل بیت اطہار ہے۔ کسی کے کردار کو اپنانا ہے تو اہل بیت اطہار کے کردار کو اپناؤ، ان کے اخلاق کو اپناؤ، ان کی محنت، ان کی جد و جہد اس کو سمجھو۔ شہادت امام حسین، مقصد امام حسین کو سمجھو کہ کیا مقصد تھا، کتنی بڑی قربانی امام حسین نے دی ہے، وہ بچوں کے دلوں میں ہونا چاہیے، ان واقعات کو سمجھنا چاہیے۔ اور اس کے لیے جیسے آپ جانتے ہیں کہ 5 تاریخ سے درگاہ شریف قادری جمل میں بھی ہر روز مغرب کا عشاء ذکر اہل بیت اطہار ہو رہا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھایا جا رہا ہے کہ اہل بیت اطہار کا کردار، اخلاق، ان کی سیرت پاک کیسی ہے، کس لحاظ سے زندگی گزاری گئی اور ہمیں کیسی زندگی گزارنی ہے۔ تو مغرب سے عشاء یہاں پر بعد ہوتا ہے، عشاء کی نماز سے پہلے تناول تبرک ہوتا ہے، پھر مسجد مولا علی میں نماز عشاء ادا کی جاتی ہے۔ تو جو حضرات اپنے بچوں کو لے کر یہاں حاضر ہو سکتے ہیں ضرور حاضر ہو، آج بھی بیان ہوگا، کل بھی ہوگا، اور 9 تاریخ تک یہ بیان ہوگا۔ 10 کے دن جو سالانہ مجلس ہوتی ہے وہ دن میں ہوتی ہے، دن میں 10:30 بجے سے ختم قرآن ہوگا اور 11 بجے سے بیان شروع ہوگا جو ظہر تک چلتا رہے گا۔ نماز ظہر کے بعد پھر تناول تبرک کا اہتمام رہے گا۔ تو میری خواہش ہے کہ آپ سب ہمارے پیر بھائی ضرور تشریف لائیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئیں اور اپنے گھروں میں بھی محفل سجائیں، اہل بیت اطہار کا ذکر سنائیں۔ آج بڑی آسانی ہو گئی ہے کتاب کے لیے کہ آج آپ کتاب ڈھونڈنا چاہیں تو کتابیں مل جائیں گی، واقعات ڈھونڈنا چاہیں گے تو واقعات مل جائیں گے۔ آپ کو وقت نکالنا ہے اور بچوں کو ضرور ضرور اس طرف لے کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جب تک زندہ رکھ سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے، ہم میں جو پریشان حال ہو کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مخلوق ہے ان کے خطوں کو عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہے ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام امتی بنا، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔